إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون سورہ آل بقرہ کی ایک آیت مبارکہ بنی اسرائیل قوم کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے جس انداز میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، بیجا سوالات کیے، پریشان کیا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری، فرعون سے نجات بہت اللہ کی بڑی نعمت تھی، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے دین اور اطاعت پر راضی نہیں ہوئے۔ ان تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں صرف ایک کلمہ نازل فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر۔ جتنی انہوں نے سرکشی کی ہے، اللہ کے پیغمبر کو تنگ کیا ہے، اور جو انہوں نے ناشکری کی ہے، اللہ کا مذاق، اللہ کے پیغمبر کا مذاق، شریعت کا مذاق، اب یہ صرف ایک کلمہ، ایک لفظ اپنی زبان سے ادا کریں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ اتنا بہترین پیکیج، اللہ کی رحمت، آسانی۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، صرف حِطَّہ کا لفظ تم کہو، تمہاری زبان سے لفظ نکلے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ نغفر لکم خطایاکم، تمہارے گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ لیکن سرکشی ان کے عروج پر سر پہ چڑھی ہوئی، یہ لفظ کہنے کے لیے آمادہ نہیں، اور یہ لفظ جب کہا تو پھر بدل دیا اس نے۔ آسمان سے اللہ کی طرف سے اترا ہوا یہ کلمہ، یہ لفظ جو بڑی برکتوں پر مشتمل تھا، گناہوں کی بخشش، ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ مومن کی معراج ہے، یہ اصل منزل ہماری ہے، گناہوں کی بخشش۔ اس کا مطلب ہی اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اور اللہ کی جنت ہے۔ اتنا بڑا پیکیج اور اس قدر آسان، لیکن یہ بھی ان کو برداشت نہیں۔ حتہ تم کو بدل کے ہلتا تم کہنے لگے،
جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ان کے اس ظلم کا ذکر آیت نمبر 59 ہے سورہ البقرہ کی. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ان ظالموں نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلمہ بدل دیا اور اپنی طرف سے خود ساختہ الفاظ کہنے لگے. فانزلنا علی الذین ظلموا رجلا من السماء بما كانوا يفسقون، ان کے اس فسق اور فجور اور سرکشی کی بنا پر ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا، پتھروں کا عذاب نازل کیا. یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، امت مسلمہ کے لیے سبق. اللہ کی طرف سے جو دین نازل ہوتا ہے اس میں ہمیں تبدیلی کرنے کی اجازت ہے اور اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے خود ساختہ دین بنائے، بڑی مشقت اٹھائے، بڑا پیسہ خرچ کرے، اس کو وہ ثواب نیکی برکتیں نہیں ملے گی جو برکتیں اور نیکیوں کے ذخائر اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین پر عمل کرنے میں ملے. دو خوبیاں ہیں آسمانی دین میں، بے شمار خوبیاں ہیں، لیکن نیکیاں حاصل کرنے کے زاویے سے ایک یہ کہ وہ عمل کرنے میں آسان ہے، اللہ کا دین عمل کرنے میں آسان، چاہے فرائض ہو، نوافل ہو، پڑھنے کے وظائف ہو، آسان. دوسری خوبی ان میں بڑی برکتیں ہو، آسانی کے ساتھ ادا کرو، برکتیں سمندر کے قطروں سے بھی برکت. اتنی نیکیاں جو پہاڑوں کی چوٹیاں بھی کراس کر جائے، آسمانوں تک پہنچے. اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلمات، بنیادی جو کلمات کا اصل ہمارے پاس موجود ہے، اللہ رب العالمین کا پورا کلام قرآن مجید، اس کے ساتھ تعلق کتنی برکتیں ہیں اس کے ساتھ. قرآن مجید کی ایک سورت سورہ الفاتحہ جو ترتیب تلاوت میں تمام سورتوں سے پہلے رکھی گئی ہے، یہ ترتیب بھی اللہ کی طرف سے آئی. ترتیب نزول میں سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق پہلے غار حرا میں ابتدائی 5 آیت نازل ہوئی، لیکن جب مصحف کی ترتیب دی گئی سورہ فاتحہ سب سے پہلے رکھی. یہ ہم اللہ کی طرف سے، اس میں صحابہ کا اجتہاد نہیں ہے، اپنا کوئی ذرہ برابر عمل داخل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معروف واقعہ ہے. آپ سفر میں تھے، صحابہ کرام کا ایک قافلہ تھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، بھوک لگی ہوئی تھی، علاقے والوں سے کھانا طلب کیا، انہوں نے منع کر دیا. معروف واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود. بعد میں وہی لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے، تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے، رقیہ، دم شرعی وظیفہ کوئی پڑھنے والا ہے؟ ہمارے علاقے کا قوم کا جو بڑا ہے، سردار ہے، بچھو نے اسے ڈنگ مار دیا. اب تکلیف ایسی ہو رہی ہے کہ اسے بے چینی ہے، سکون نہیں مل رہی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں دم کرتا ہوں، لیکن تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، میں اس کے بدلے میں آپ کو ہمیں کچھ دینا پڑے گا. بات چیت ہوئی، 30 بکریاں دینے پر راضی. گئے، کہتے ہیں مجھے پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا، دم کے لیے کیا پڑھا جائے. میں نے خود سمجھا قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ میں دم کروں. سورہ فاتحہ کہتے ہیں میں نے پڑھی، میں اپنا خوب پڑھتے ہوئے جمع کرتا گیا. حدیث میں الفاظ دم کرنے کا طریقہ بھی ہمارے سامنے آئے. سورہ فاتحہ پڑھ کے میں نے اس کو پھونکا، جس میں تھوڑا سا تھوک بھی نکلا. جہاں بچھو نے اس کو ڈنگ مارا تھا، میں نے اس کو مرہم کی طرح اپنا تھوک لگا کے اس کو ملا. تھوڑی دیر کے بعد میں وہ اٹھ کے چلنے لگا، گویا کہ اس کو بچھو نے ڈنگ مارا ہی نہیں. شفا مل گئی، بڑے خوش ہو گئے. معاہدے شرط کے مطابق 30 بکریاں دی. صحابہ نے کہا کہ کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے؟ قرآن پڑھ کے اس کے بدلے میں ہم نے بکریاں لی ہیں، مدینہ قریب ہے، لے کے جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کرتے. پہنچے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا قصہ بیان فرمایا. خوش ہوئے، چہرہ مبارک پہ تبسم کھل اٹھا. فرمایا ابو سعید تمہیں کیسے پتا چلا؟
کہ یہ رقیہ ہے. سورہ فاتحہ دم کرنے کے لیے اللہ نے اتاری. جہاں اس کی تلاوت کی برکتیں ہیں وہاں یہ مریضوں پر دم کرنے کے لیے دی. جنہوں نے مبارکباد دی, تصدیق کی, فرمایا یہ بقیہ تمہارے لیے لینا جائز ہے, میرا بھی حصہ رکھو, تاکہ وہ خوش ہو جائے, مطمئن ہو جائے کہ اللہ کے پیغمبر بھی ہمارے حصے میں شامل ہیں. یہ سورہ فاتحہ کی برکت جس کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. سورہ الحجر میں پورے قرآن کے نازل کرنے کا احسان جتلایا اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے. ساتھ سورہ فاتحہ کا رہنا ذکر کیا, میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے آپ کے اوپر بڑے احسانات. پورا قرآن یہ جو عظمت والا ہے وہ آپ کو اتارا. آپ دنیا دار لوگوں کو جو دنیا دی گئی ہے, ان کی مال, ان کی اولاد, کاروباری ترقیاں, ان کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھیں. لا تمدن عینیک, مت آنکھ اٹھا کر دیکھیں. ہم نے آپ کو وہ دولت دی جس کا مقابلہ پوری دنیا بھی نہیں کر سکتا. دین کی دولت, قرآن, سورہ فاتحہ. ہم نے آپ کو ساتھ وہ آیتیں دی ہیں جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے, سورہ فاتحہ. اسی لیے سورہ فاتحہ کا باقی قرآن سے ایک ممتاز مقام, علیحدہ ایک حیثیت. جب امام جہرن پڑھا رہا ہے یا سرن پڑھا رہا ہے, امام کی ابتدا میں ہو, تو آپ نے باقی تلاوت نہیں کرنی, صرف سورہ فاتحہ پڑھنی. جب امام وہ رکعتیں نمازوں کی فرائض کی جو جائے, کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں. یہ مقام ہے, یہ حیثیت ہے سورہ فاتحہ. ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے, تھوڑی پریشانی ہوتی ہے, مریض ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا, ہم سمجھتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے خاص مسجد کے امام کے پاس جائیں, خصوصی وہ دم کی آیات پڑھیں, وہ اس پر وظائف پڑھیں, پھر اس کو شفا ملے گی, ہمارے بچے کو یا کسی مریض کو. اگر یہ اہل توحید کی بات, اور جن لوگوں کا عقیدہ قبروں, بھوکوں, عاملوں اور پیروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ فوراً کسی عامل اور جادوگر کے پاس لے کر جائے گا. اللہ کے بندو, سورہ فاتحہ جو ایک ایک بچے کو, مرد کو, عورت کو یاد ہے, آپ کو دم کروا دے اپنے بچے پر, اپنی بچی پر, کسی گھر کے فرد پر. یہ صحیح بخاری کا واقعہ آپ کے سامنے کافی نہیں, سورہ فاتحہ پر ہے, آپ خود دم کریں. صحیح بخاری کی حدیث میں یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ آپ کسی مسجد کے امام, کسی عالم دین جس کو آپ نیک سمجھتے ہو, آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ دم کرے گا تو شفا ملے گی, ورنہ میرے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ غلط عقیدہ ہے, اس کی حوصلہ شکنی کی گئی. اللہ کے کلام میں برکت ہے, شفا ہے, کوئی بھی پڑھنے والا کیوں پریشان ہو؟ کسی سے رابطہ کرتے ہو, بلاتے ہو خاص عامل کو, خاص منتر پڑھنے والے کو گھر میں آئے, جائزہ لے. ان میں اللہ سے ڈرنے والے بہت کم ہوتے, اکثر لالچی ہوتے. گھر میں تھوڑی پریشانی آئی, کسی خاص منتر پڑھنے والے کو بلایا, گھر کے چاروں اطراف گھوم کے آ گیا, بھائی تمہارے گھر میں تو اثرات. اب وہ نفسیاتی مریض بن گئے سارے گھر والے. اب اس کا کاروبار شروع ہو گیا, منتھلی اس کی شروع ہو گئی. کیوں اپنے آپ کو پھنساتے ہو؟ سورہ فاتحہ کا نام شفا بھی ہے, رقیہ بھی ہے. سورہ فاتحہ پڑھے, اللہ کا قرآن ہے, کیا اتنا کافی نہیں؟ نبی علیہ السلام نے سعید بن محلہ سے فرمایا وہ نماز پڑھ رہے, بلایا, آئے نہیں. یہ بھی صحیح بخاری, امام بخاری رحمہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے فضائل میں یہ واقعہ لکھا ہے. سلام پھیرتے پھر آئے, میں نے آپ کو بلایا, آپ نے اللہ کے نبی میں نماز پڑھا. فرمایا, اللہ نے فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائے تو فوراً پہنچ جایا کرو. یعنی فرض نماز نہیں تھی, نفل نماز تھی. اللہ کے پیغمبر کا اتنا حق ہے نفل طور پر بھی ان کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے پہنچنا, اتنا حق اللہ نے ان کو دیا. فرمایا جب میں مسجد سے باہر نکلنے لگوں تو میرے پاس آنا, میں تمہیں قرآن کی سب سے جو عظمت والی, فضیلت والی سورت ہے وہ بتاؤں گا. کہتے ہیں میں بیٹھ گیا انتظار کرتے ہوئے, اتنا بڑا علم کا خزانہ مجھے ملنے والا ہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام جانے لگے، میں دروازے پہ پہنچ گیا، قولک یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ میں آپ کو قرآن کی سب سے عظمت والی سورت بیان کروں۔ فرمایا ہاں، یہ سب المثانی والقرآن العظیم، یہ الفاتحہ، یہ ام الکتاب۔ فرمایا یہ ام الکتاب، یہ فاتحہ، یہی 7 آیات ہیں اللہ نے مجھے عطا کر کے جن کا احسان مجھ پر جتلایا۔ اللہ کا حق المنان، وہ احسان جتلانے کا حق رکھتا ہے۔ المنان، ہم انسانوں پر حرام ہے کہ کسی پر احسان کر کے جتلائے، اللہ کے لیے یہ صفت سزاوار ہے بس۔ المتکبر بھی وہی ہے، المنان بھی وہی ہے، انسانوں کے لیے حرام ہے یہ۔ فرمائیے یہ سورہ فاتحہ، یعنی اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسا دین دیا جس دین کے اندر ہماری آخرت اور دنیا کے معاملات بھی سنورتے ہیں، لیکن ہم خود دھیان نہیں دیتے۔ جب ہمارا تعلق نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ علم سے جب دور جاتے ہیں، ہماری جاہلیت ناواقفیت کی بنا پر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ سورتوں کا حق پڑھی، ہر جمعے کو پڑھنے کی خاص فضیلت آئی، ترجمہ بھی پڑھی۔ 2 آدمیوں کا گزشتہ اقوام میں سے 2 آدمیوں کا ذکر، سورۃ الکہف، آپس میں تعلق تھا، ایک دیندار نیک اللہ کے ساتھ تعلق، مال دنیا نہیں تھی، دین تھا اس کے پاس، دنیا نہیں تھی۔ دوسرا دوست، اس کے پاس دنیا تھی، مال، باغات، خوب پھل دینے والے باغات، انگور کے باغات، کھجور کے باغات، جن باغات کے اندر زراعت اور کھیتی باڑی فصلوں کی کاشت الگ ہوتی تھی، بڑا مالدار۔ تو آپس میں ملاقات بھی، اللہ کا حق ادا کرو۔ تو کہنے لگا نہیں، یہ مال جو مجھے ملا ہے بس دنیا میں ملا ہے، مرنے کے بعد تھوڑی کوئی حساب کتاب ہونا ہے، میں نہیں سمجھتا مرنے کے بعد اتنا۔ اس نے اللہ کا خوف دلایا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے، فلولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جب تو اپنے باغ میں داخل ہو، تیرے اوپر واجب ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ کن لفظوں کے ساتھ؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا وہی تو ہو رہا ہے، میرا کمال نہیں ہے، یہ میری بادشاہت، یہ میرا مال، یہ میرے باغات، یہ چڑھتا ہوا کاروبار اللہ کی دین ہے۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ طاقت، یہ توفیق، یہ برکتیں اللہ کی مرضی سے ملتی ہے۔ انسان تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے، نتیجے اللہ نازل فرماتا ہے، اللہ جتنا لکھتا ہے وہی ملتا ہے۔ ہمارے ہاتھ اختیار میں کوشش کر لا قوت الا باللہ۔ جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہے وہ جانتے ہیں، اللہ نے فوراً کو سبق سکھایا، راتوں رات عذاب نازل ہوتا ہے اس کے باغ پہ، سارا باغ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، پھر وہ جتنا خرچ کرتا ہے اپنے ہتھیلیوں کو مسل رہا ہوتا ہے، افسوس اور ندامت کے ساتھ، اتنا میرا خرچہ ضائع ہو گیا۔ یہاں ہمیں کیا سبق ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس نیک بندے نے اپنے دوست کو پڑھنے کا حکم دیا، اتنی برکتوں والا کلمہ کہ اللہ نے اس کو اپنے قرآن میں جگہ دی۔ ہمارے لیے سبق ہے، اللہ نے تمہیں بہترین چلتا ہوا کاروبار عطا کیا ہے، تمہارے گھر میں سکون اور عافیت ہے، خوبصورت اولاد بچوں کی صورت میں اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، تمہیں اللہ نے بہترین گھر عطا کیا ہے، تمہارا ذاتی گھر ہے، تمہیں اللہ نے صحت دی ہے۔ ہر دنیاوی نعمت جب نظر پڑے تم چاہتے ہو اس کو حاسدوں کا حسد کھا نہ جائے، نظر بد نہ لگے، اللہ کے کلام کا سکھلایا والی کلمہ پڑھو جب بھی گھر میں داخل ہو، دکان کھولتے ہو اپنی، تمہاری ملازمت ہے، اچھا کما رہے، تمہاری فیکٹری ہے، اپنی صحت ہے، اولاد ہے، اولاد کو کھلتا ہنستا کھلاتا ہوا اور مستیاں کرتے ہوئے گھروں میں دیکھتے ہو، کھیل کود رہے ہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، نہ تو آپ کی اپنی نظر لگے گی نہ کسی حاسد کی نظر لگے گی۔ یہ کلمات پڑھو جو اللہ نے قرآن میں سکھلائے، کس قدر آسان، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ نے ذکر کیے ہیں وہ کلمہ، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوئے پڑھو۔
नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम का जिक्र सूरह आल इमरान में है। एक जंग के बाद उन्हें डराया गया कि दुश्मन तुम्हारे खिलाफ तैयारी पकड़ रहा है। इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फख्शवहुम, आप उनसे डरो, एहतियात करो। फज़ादतहुम ईमाना, डरने की बजाय अल्लाह पे भरोसा और उनका ईमान बढ़ जाता है। कहने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है, वो बेहतरीन हमारा वकील। वकील कौन होता है? जो आपके मामला संभालता है, आपकी तरफ से जंग व जिदाल करता है, मुकाबिल से बहस और मुबासा करता है। अल्लाह तुम्हारा वकील बन जाए तो उन्हें क्या चाहिए? हस्बुनल्लाहु व निअमल, अल्लाह हमारे लिए काफी है, वो हमारा वकील, हमारा कारसाज है, हमें संभालने वाला है, हमारे मामलात भी वही संभाले। अल वकील अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ। ये कलिमात कहने से उनको क्या बरकत मिली? फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू' वत्तबऊ रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। इस कलमे की बरकत से अल्लाह की नेमतें इनको हासिल हुई, अल्लाह की रज़ा खुशनुदी भी हासिल हुई, दुनिया भी मिली, दीन भी मिला। क्यों दीन मिला? अल्लाह के साथ इन्होंने ताल्लुक जोड़ दिया। दुनिया भी मिली, अल्लाह के साथ जब ताल्लुक जोड़ा, अल्लाह को अपना वकील बनाया, अल्लाह ने भी इनको संभाल लिया, कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस दुश्मन से इनको डराया गया, अल्लाह ने उसी दुश्मन पर इनको गालिब कर दिया, उनके सर से अल्लाह ने इनको बचाया। फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाह व फ़ज़ल, अल्लाह का फजल भी मिला और अल्लाह की खुशनुदी भी मिली और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें भी हासिल। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करके पड़े। हमारे लिए क्या सबक है? जब भी इस किस्म की परेशानी हो, मुस्तकबिल का कोई डर और खौफ है, आपको अपनी औलाद के बारे में, आपको अपने कारोबार के बारे में, सेहत के बारे में ये कलिमात पढ़ लें। आप किसी इदारे में मुलाजिम हैं, सरकारी इदारे में या नीम सरकारी या प्राइवेट इदारे में, भाई ऊपर से आर्डर आने वाले सख्त और ये मामलात होने वाले हैं, तनख्वाह बंद होने वाली है मसलन, या तनख्वाह कटने वाली है वगैरह वगैरह, या अब क्या है सख्त अहकामात आर्डिनेंस जारी होंगे और आप अपनी जॉब जारी नहीं रख सकेंगे, डरावे खौफ, आप फौरन ये पढ़ें, इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। वाहिद का सीगा क्या है? हस्बी अल्लाह। अकेला आदमी अपने लिए क्या पढ़े? मेरे लिए अल्लाह काफी। और जमा अपने तमाम घर वालों को भी मिलाए, हस्बुनल्लाह, हम सब के लिए अल्लाह काफी, व निअमल वकील। ये कलिमात पढ़ो। जब भी किसी मुस्तकबिल के मामले से डराया जाए, आप सफर में निकले, पता चला सामने रास्ते बंद है, आप घर नहीं पहुंच सकेंगे, मामलात हो सकते हैं, या रास्ते में डाकू लुटेरे आ सकते हैं, आप निकले, घर पहुंचना जरूरी है। बाकी दुआओं के साथ ये दुआ पढ़े, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है, वो बेहतरीन हमें संभालने वाला है, हमारा वकील वही, अल्लाह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये भरोसा रखें अल्लाह पर। आप खुतबे की इन चंद मिसालों से आप समझ चुके होंगे वो जरूरी कलिमात और दुआएं जो हम अपने रोजमर्रा की रूटीन में शामिल कर दें। हमारे जरूरी मामला जिनमें हम परेशान होते रहते हैं, उन परेशानियों का हल अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान में मौजूद। हम उस नजरिए से उन चीजों को कोट करें, महफूज करें और उनके हम हादी बन जाएं, तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, नुकसानों से बचाए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही दुआ पढ़ी थी, सही बुखारी का वाक़या। जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था, जुबान पे यही लफ्ज आए, हस्बी अल्लाह, क्योंकि अकेले थे, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी। वो बेहतरीन का था। और ये बात याद रखिएगा, ये सारे कलमात बरकतें अहले तौहीद के, जिनका वाक़या तो नतीजा है कि हमारे मामलात, बीमारियों से शिफा देना, परेशानियों से निकालने वाला, रोजी देने वाला, दुश्मन से बचाने वाला अकेला अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिसने कई खुदा बनाए हुए, जो अल्लाह से नाउम्मीद हो चुके कब्रों पर पड़े रहे हो, वो क्या पढ़ेगा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील? उसकी जबान से क्या कलमात जितते हैं, कतन नहीं। वो बेटे लेने के लिए एक दरबार मुर्दे के बाद पहुंचता है, बेटियां लेने के लिए दूसरे मुर्दे वली के बाद पहुंचता है, रिज़्क़ बढ़ाने के लिए किसी और मकबरे तक पहुंचता है, बीमारी से शिफा के लिए किसी और मजार तक पहुंचता है,
پریشانیوں اور قرض کی نجات کے لیے کسی آستانے پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، وہ کس منہ سے بولے گا حسبی اللہ؟ اس کا عمل بتاتا ہے میں اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھا ہی نہیں۔ یہ اہل توحید کے لیے برکتیں، وہ ان کلمات کے عادی بنے، اپنے عقیدے کی بھی تجدید کریں، پختگی حاصل کریں اور اللہ کی برکتیں بھی حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ صبح شام کے اذکار جو انسان کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے، ان میں سے ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جو صبح 3 مرتبہ پڑھے شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دعا کے لفظی معنی بھی ہمیں آنی چاہیے، جب ہم پڑھ رہے ہوں معانی کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نام سے میں نے صبح کی، جس کے نام کی برکتوں کے ساتھ زمین و آسمان کے اندر موجود کوئی بھی مخلوق ہو نقصان نہیں پہنچا سکتا، انسان ہو، جنات ہو، زہریلے جانور ہو، چور ڈاکو ہو، دشمن ہو، اپنے پرائے، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائی۔ 3 مرتبہ پڑھو شام تک، شام کو پھر 3 مرتبہ پڑھو صبح تک، یعنی 24 گھنٹے آپ نے حفاظت کا حصار باندھ لیا ہے، آپ قلعے کے اندر محفوظ ہیں۔ یہ فضیلت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ایک تفصیلی روایت صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، بعد میں ان کے بیٹے سیدنا ابان بن عثمان وہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی صحابی ہیں۔ ابان بن عثمان روایت کرتے ہیں اپنے شاگردوں کو، جب یہ روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، یہ فضیلت ہے ان کلمات کی۔ آپ کو ایک مرتبہ فالج کا اٹیک ہوا تھا، ابان بن عثمان تھوڑی سی لکنت آواز میں بیان کر رہے ہیں تو آپ کے شاگرد تھوڑا ترچھی نظروں سے دیکھنے لگے تھے کہ اگر یہ فضیلت ہے، کیونکہ خیر القرون بہترین ادوار کی خوبی یہ تھی وہ جو حدیثیں بیان کرتے تھے اس پہ عمل بھی کرتے تھے، کہ لازماً آپ نے بھی اس پہ عمل کیا ہے تو آپ کو فالج کیوں ہوا؟ یہ سوالیہ نظروں سے دیکھا گیا، شیخ سمجھ گئے میرے طلبہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پہ فالج کا اثر کیوں ہوا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اتنا عقیدہ تھا صحابہ، تابعین، محدثین کا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث، کوئی بیماری بھی نہیں لگنی چاہیے۔ کہنے لگا سنو، مجھے یاد ہے اس دن شام کے وقت میں گھر والوں پہ کسی وجہ سے بہت غصے میں آ گیا تھا، غصے کی وجہ سے کلمات میں نہیں پڑھ سکا تھا، اسی رات میں فالج کرتے۔ سبحان اللہ، یہ عقیدہ تھا کہ تقدیر میں جو پریشانی آنا میرے اوپر تھی، اس شام یہ کلمات میں نہیں پڑھ سکا، اور یہ عقیدہ تھا پڑھتا تو میں بچ جاتا، لیکن میری تقدیر میں یہ تکلیف آنی تھی، وہ میں پڑھ نہیں سکا۔ اتنا اعتماد، اتنا عمل تھا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ملیریا کا بخار، ڈینگی کا بخار کس قدر تیزی سے چل رہا ہے، انسان کو نڈھال کمزور کر دیتا ہے، اموات بھی واقع ہو رہی ہے۔ صبح شام آپ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، عقیدہ رکھیں آپ کو مچھر نقصان نہیں پہنچے۔ یہاں تو زہریلے جانور، بچھو کا ڈنگ ہے، سانپ کا ڈنگنا ہے، زہریلے بڑے جانور ہوں، مچھر تو ان سے ہلکا ہے۔ آپ کو بھلے مچھر ملیریا کے جراثیم منتقل کرنے کی کوشش کرے یا ڈینگی کے جراثیم، یہ کلمات آپ نے پڑھے ہوئے، آپ ایک حصار میں محفوظ ہے۔ عقیدہ رکھیں، آپ کو تکلیف نہیں ہو، پڑھیں صبح شام۔
بعد میں ہم ڈاکٹروں کے بعد بھاگتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے وظائف پڑھنے والوں کے لیے آگے خود دوبارہ دہراؤں گا، عقیدہ توحید رب کے ساتھ ہے۔ یہ جب جب کلمات انسان پڑھتا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ ذرائع جیسے ڈاکٹر سے ہم دوائی لیتے ہیں، وہ ایک سبب اور ذریعہ ہے، جائز ذریعہ، شفا اللہ دے گا۔ یہ کلمات بھی اللہ کی کلمات ہے، آسمان سے اترے ہوئے، جو اپنے پیغمبر پر اتارے گئے، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ عقیدہ، اور پھر عقیدہ توحید درست ہو اور اللہ کے فرائض کی پابندی ہو۔ فرائض پڑھتا نہیں اور دعاؤں کا اہتمام کرے، بیکار۔ فرائض پڑھ کے اپنے آپ کو دین میں تو داخل کرے، مسلمان تو بنے، اللہ کے ساتھ اسلام کے معاہدے میں تو آ جائے، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے۔ بنیادی علامت کیا ہے؟ وہ شرک سے پاک ہو، فرائض کو پابند، فجر پڑھے نہیں، صبح کے اذکار کا اہتمام کرے، بیکار ہے۔ فرائض پہلے، پھر فرائض کے ساتھ ان چیزوں کا اہتمام، کہتے ہیں فبیہا ونعمت، سونے پہ سہاگ، پھر وہ برکتیں حاصل کریں۔ غصے کی وجہ سے دیکھیں نقصان، صحابی کہتے ہیں غصہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے دو صحابہ آپس میں بحث اور تکرار ہو گئی، ایک کو اتنا غصہ آیا کہ رگیں پھول گئی، گردن موٹی ہو گئی غصے کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ غصہ شیطان دلاتا ہے، شیطان چھوڑ کے بھاگ جائے گا، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کتنے نقصانات ہوتے ہیں ہمیں غصے کی وجہ سے۔ یہ بھی کلمہ ہے تعوذ کا، یاد رکھیں اس وقت اپنے آپ کو سنبھالیں اور پڑھے، اللہ آپ کا غصہ فروغ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ بڑے نقصانات، طلاق جیسی نوبت اسی غصے کی وجہ سے انسان کے ہوش و حواس کام نہیں کرتے، انسان اپنی قیمتی چیزوں کی توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے، اور اپنی زبان سے حفظات، اپنی اولاد کو بھی لعنت اور بددعائیں ہم نے دیتے ہوئے سنا ہے۔ والدین کو غصے میں اس قدر ہائپر ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد کو بددعائیں، لعنت، یہ غصہ ہے۔ اس کی نوست ہے تعوذ پڑھیں، بیٹھ جائیں، پانی پئیں، وضو بنائیں، اس سے سارے نسخے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائے۔ صحیح مسلم کی روایت، شام کے اوقات میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس پڑھنے کی فضیلت یہ صرف شام کو ہے، جبکہ وہ کلمہ بسم اللہ الذی والا صبح شام 3 مرتبہ، یہ صرف شام کے اوقات میں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے رات میرے بستر میں بچھو گھس گیا، جب بستر میں آ گیا تو اپنی مرضی سے مجھے وہ کاٹتا رہا، کئی ڈنگ اس نے مارے، بستر میں آ گیا، میرے پیٹھ پہ سرخ سرخ نشان بن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ اگر تو کل شام کو پڑھ لیتا بچھو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہی کلمہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طرح کی ملتی جلتی دعا اپنے بچوں پر پڑھیں، اپنی اولاد پہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے دونوں پھول، اہل بیت کے دونوں شہزادے، جنت کے نوجوانوں کے سردار فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن اور حسین، دونوں پر صبح شام مکلمہ پڑھتے تھے۔ ہم بھی پریشان ہوتے اپنے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، تو وہ کلمات جو اللہ کے نبی علیہ السلام حسنین پر پڑھتے تھے، کتنے قیمتی کلمات ہوں گے۔ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام حسنین پہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ یہ وہی کلمات ہیں جو ابو الانبیاء، جن کو لقب ملا انبیاء کے والد ہونے کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اولو العزم انبیاء میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، کیونکہ انبیاء کے بھی رتبے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہی کلمات اپنے دونوں شہزادوں پر پڑھتے تھے، جو بعد میں اللہ کے نبی بنے، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، دونوں نے پیغمبر بننا۔ کتنی پیاری یہ دعا ہے، پیغمبروں کی دعا، پیغمبروں نے پڑھی اپنے بچوں پہ، اسماعیل اور اسحاق جو کہ پیغمبر بنے، نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پر پڑھی، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اہل بیت کے شہزادے۔ کتنی قیمتی یہ دعا ہوگی۔
उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। मैं तुम दोनों को अल्लाह के तमाम मुकम्मल कलिमात की पनाह में देता हूं। हर किस्म के शैतान और उसकी शरारतों से, हर किस्म के हासिद नजर से, हर किस्म के जहरीले जानवर के शर से। तीन बुनियादी चीजें जिनसे हम डरते हैं, शैतान, उसके वस्व से, हासिदों का हसद, नजर बद और कोई हादसा, गाड़ी वगैरह या कोई बीमारी, सारी चीजों से वो महफूज हो जाए। पढ़े तो सही, हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं, सुस्त। ये सिर्फ मर्दों के ऊपर नहीं है, खवातीन के ऊपर भी है। अगर वालिद सुबह सवेरे अपनी ड्यूटी पे निकल गया है, पीछे वालिदा बच्चों को तैयार करके स्कूल रवाना कर रही है, ड्रेस वगैरह पहन के मुकम्मल तैयार हो लिए घर से निकल रहे हैं, वालिदा पर लाजिम है ये कलमात अपने बच्चों पर पढ़े। एक ही दफा पढ़ के, 2 हैं 3 हैं, सब पर वो थुतकार दे, फूंक मारे उनको जैसे दम किया जाता है। हमारे अंदर ये अमल करने की तौफीक ही नहीं, इतनी सुस्ती। ये कीमती कलमात हम क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं इन पे अमल करते? हमें खुद इन पे अमल करना चाहिए, सुस्ती खत्म करके। खवातीन भी पढ़ें, मर्द हजरात भी पढ़ें, ताकि सारी बरकत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाई हैं, वो बरकतें हमें हासिल होती रहें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई मकामात पर इस तरह की कीमती चीजें हमें बताई हैं। जब जब आप कोई नई चीज लेते हैं घर के लिए, कीमती चीज, अपनी गाड़ी भी लेते हैं या कोई मशीन भी आप लेके आ जाते हैं, वॉशिंग मशीन लेके आ जाते हैं, रेफ्रिजरेटर 3-4 सालों के बाद इंसान तब्दील करता रहता है, 8-10 सालों के बाद नई चीज लाते हैं। वक्त मशवरे करने के बाद कौन सी कंपनी, कौन सा मॉडल ले आए, मशवरा करने के बाद इस्तेमाल करने से पहले एक दुआ पढ़े। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई, आपको बरकत मिलेगी, इस चीज में खैर मिलेगी, नुकसान नहीं होगा, चाहे कोई भी चीज नहीं लेकर आए। अहले इल्म कहते हैं कोई भी नई चीज, हत्ता कि आप अपना मोबाइल फोन लेकर आते हैं, क्यों मोबाइल फोन का जायज इस्तेमाल तो है, दुरुस्त इस्तेमाल तो है, गलत शैतान इस्तेमाल से आप महफूज रहें। हत्ता कि आप अपने लिए नए जूते शूज खरीदते हैं, पांव में डालने से पहले ऊपर से इनको तस्मों से पकड़े और फिर वो दुआ पढ़े। हर चीज ये वही दुआ है। जब कोई दूल्हा शादी करे, पहली मर्तबा अपनी बीवी के पास जाए तो इब्तिदा में ये दुआ करे, इंशाअल्लाह फरमाया सारी जिंदगी इनको खैर और बरकतें मिलेंगी। अहले बिदत ने अपनी तरफ से कई वजीफे बनाए हुए हैं, कई अपने खुद साख्ता तरीके बताए हुए हैं घरों में बरकत के लिए, शैतान भगाने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम के वज़ाइफ के वरसा अहलुल हदीस, जबकि सूफी, कब्र परस, अहले बिदत, उनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कलिमात के दर लोगों पे तावीज और कड़ों पे लगा दिया, लोहे के कड़े और तावीज और धागों पे लगा दिया, और पढ़ने के लिए खुद साख्ता वज़ाइफ खुद बना लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कलिमात अहलुल हदीस की विरासत, वही बयान करते हैं, वही अमल करते हैं। बीवी के बाद जाए वही नहीं, मेरी दुल्हन है, इब्तिदा है, करीब गया है, प्यार और मोहब्बत के साथ पेशानी के बालों पर हाथ रखे, फिर ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरि मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। ए अल्लाह, मेरी ये बीवी जो तूने मुझे नेमत दी है, इसकी तखलीक में जो कुछ खैर तूने रखी है वो खैर मुझे नसीब फरमा। अगर इसकी तखलीक में, तबीयत में कहीं शर है, उस शर से हमको महफूज रखो। अल्लाह उनमें मोहब्बत पैदा करेगा, मुवाफकत। यही दुआ जो नई चीज लेके आए, इस चीज में जो खैर हो वो खैर मुझे मिले। इस चीज में अपनी गाड़ी ली है, मोबाइल फोन जो मैंने मिसालें दी, कोई भी चीज ली है, ये दुआ अगर शर है उस शर से मुझे महफूज। लेकिन लाजिम क्या है, वो चीज जो आप नई खरीद के आए वो हलाल पैसों से खरीद करें, हराम पैसों से खरीद कर आए, दुआ करें तो अल्लाह के साथ मजाक। लोग सूद और रिश्वत के मामला, 2 नंबरी मिलावट करके घर बना देते, बंगला बना देते, आखिर में लिखते हैं हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। झूठ बोलता है, और ये ऐसा झूठ है जो अल्लाह के साथ भी मजाक। रिश्वत और हराम कारियां करके घर बनाए, ऊपर पट्टी लगा दी हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। इसी तरह वो चीज हलाल के पैसों से ली हुई हो तो बरकतें मिलेगी, वरना पूरा कुरान पढ़ दो बरकतें नहीं मिलेगी अगर हराम की है। ये चीजें भी बुनियादी हमारे साथ होनी चाहिए।
تو فرمایا کہ جب بھی آپ یہ چیز لے کے آئے تو یہ کلمہ آپ پڑھو، یہ دعا پڑھو، اللہ رب العالمین اس چیز میں آپ کو برکتیں دے گا، نقصان سے بچائے گا۔ یہ چند چیزیں مثالیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، بنیادی ایسی دعائیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھلائی ہیں مختلف احادیث میں، ان کا ہم اہتمام کریں۔ بے شمار دنیاوی نقصانوں سے ہم بچ جائیں گے، اپنے گھر والوں کو ہی بچائیں گے، گھروں میں برکت آئے گی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے پاؤں رکھیں، سلام کریں، شیطان دروازے سے دور واپس چلا جائے گا۔ یہ تعلیم آپ اپنے گھر والوں کے بھی دیں۔ اصل ایک پریشانی یہ بھی ہوتی ہے، آپ تو عمل کر رہے ہیں، بیٹا آپ کا بالغ نوجوان مکلف بن گیا، وہ عمل نہیں کر رہا، ایسے ہی بغیر سلام کیے بغیر بسم اللہ کے داخل ہو گیا، شیطان اس کے ساتھ آ جائے گا، نحوست آ جائے گی۔ تو لہذا کتنا اہم معاملہ ہے، اپنی اولاد کو بھی وہ چیزیں سکھلائیں، بالخصوص جو بالغ اولاد ہو چکی۔ آپ تو نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، بالغ ہے بیٹا، بڑا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی نحوست آپ کے گھر میں آئے گی۔ اولاد جہاں نعمت ہے وہاں آزمائش بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی ہم نے چیک کر دی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا نبینا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى الذین قالوا للدعاء اللہم اشفهم من عندك شفاء کاملا وعافهم عافیة کاملا وانت ارحم الراحمین اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔